أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اگر تم ان لوگوں کا کہنا مانو گے جنہوں نے کفر اختیار کیا، وہ تم کو الٹے پاؤں پھیر دیں گے جس کی وجہ سے تم ناکام ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی سب مدد کرنے والوں میں بہتر ہے۔ ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے اس وجہ سے کہ انہوں نے ایسی چیز کو اللہ کا شریک بنایا ہے جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، اور ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ظلم کرنے والوں کا بہت برا ٹھکانہ ہے۔ مسلمانوں کو اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ کافروں سے دوستی لگائیں، ان کی بات مانیں، ان کی اطاعت کریں، اور یہاں پر خاص طور سے کافروں سے مراد منافقین ہیں۔ جب مسلمانوں پر شکست کے آثار غزوہ احد میں نظر آئے تو منافقین کو باتیں کرنے کا موقع ملا۔ وہ کہنے لگے مسلمانوں سے کہ تم لوگ اپنے دین میں داخل ہو جاؤ، اپنے آباء و اجداد کے دین میں داخل ہو جاؤ۔ ان کی اطاعت کر لو، ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ بعض نے کہا یہود و نصارہ سے مدد مانگتے ہیں، بعض نے کہا کہ ہم مشرکین مکہ سے مدد مانگتے ہیں تاکہ ہماری مشکلات کم ہوں۔ سب کو منع کر دیا گیا کہ اگر تم نے کافروں کی بات مانی، ان کی طرف متوجہ ہوئے، تو وہ تمہیں سب سے بڑا نقصان یہ پہنچائیں گے کہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دیں گے، پھر تمہارے لیے سوائے خسارے کے اور کچھ بھی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ کفار چاہتے ہی یہی ہیں کہ نہ ایمان رہے، نہ ایمان اور اسلام کے ماننے والے رہے۔ اللہ نے فرمایا اللہ ہی تمہارا مولا اور مددگار اور ساتھی ہے، اسی سے مدد مانگو، اسی کے قریب رہو، اسی کی اطاعت کرو۔ دنیا کے سب مددگاروں میں سب سے بہترین مددگار اللہ ہے، سب سے اچھا مدد کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان قریب کافروں کے دلوں میں ہم رعب ڈالیں گے۔ اصل میں ہوا یہ کہ جب ابو سفیان اور ان کے ساتھی غزوہ احد کے بعد مکہ کی طرف روانہ ہو گئے، مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ کچھ دور پہنچ کر ان کو ندامت ہوئی، کہنے لگے ہم نے بہت برا یہ کیا کہ ہم جیت گئے تھے تو تمام مسلمانوں کو قتل کر دیتے، کوئی بھی باقی نہ رہتا، سب کو ختم کر دیتے۔ ہم نے غلطی کی ہے، ان کو چھوڑ کر واپس آیا۔ چنانچہ انہوں نے دوبارہ واپسی کا ارادہ کیا، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، واپس چلے گئے۔ البتہ جاتے جاتے انہوں نے ایک مسافر کو، اعرابی کو کچھ پیسے دیے کہ جب تم مدینہ پہنچو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے ساتھیوں کو یہ کہنا کہ ہم ان کے لیے دوبارہ تیاری کر رہے ہیں، آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھیجا، جاؤ پیچھا کرو۔ حمراء الاسد تک صحابہ گئے لیکن ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے کفر و شرک کی وجہ سے ہم نے ان پر رعب ڈال دیا۔ وہ کفر و شرک جو کرتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس۔
باطل کی کوئی دلیل نہیں ہوتی. باطل جو عمل کرتا ہے وہ نفس، خواہشات، آبا و اجداد کی محض تقلید ہوتی ہے، جس کی کوئی دلیل اور سند نہیں ہوتی، اتھارٹی نہیں ہوتی. بس انہوں نے کیا، ہم بھی کر رہے ہیں. آبا و اجداد نے کیا، ہم بھی کر رہے ہیں. اللہ کا دین وحی کی بنیاد پہ اترتا ہے، اس کی دلیل ہوتی ہے، سند ہوتی ہے، حکمتیں ہوتی ہیں، مصلحتیں ہوتی ہیں. اللہ نے فرمایا جو لوگ شرک کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ ظالموں کا بہت برا ٹھکانہ ہے. جب سب کچھ سامنے آئے گا تو اس وقت اندازہ ہو جائے گا، اس وقت پتہ چلے گا کہ یہ کفر و شرک کس قدر نقصان دینے والا اور خسارے والا عمل ہے.